We have a very, very special guest for you guys today. Sahil Adeem Saab needs no introduction. Thank you, sir. Thank you so much for being on the podcast. Thank you for having me, sir. Thank you. Achha, sir, pehle to I'm going to go straight into a question that abhi Akram and I were discussing off air as well. Social media, اور آپ نے اپنی کافی ٹاکس میں اس کے بارے میں بات بھی کی about how the our generations are different because of the internet. تو سوشل میڈیا میں جو الگریدم ہے اینڈ دا وے اٹ ورکس از کہ آپ کی نیوز فیڈ اور میری نیوز فیڈ بہت الگ ہوگی. ایکو چیمبرز جسے کہتے ہیں آر بیکمنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. ہو ایسے رہا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک ویڈیو دیکھی پھر ایک اور دیکھی اینڈ دین سوشل میڈیا کیپ شوئنگ می دا نیریٹیو جس سے مجھے کنفرمیشن بائس ہو, جو چیز مجھے پسند آئی ہے, جو چیز مجھے لگتا ہے میرے اوپینینس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, رائٹ. پیپل ہو ہیو اے سرٹن اوپینین اسٹک ٹو دیٹ اوپینین اے لاٹ مور, اینڈ پیپل ہو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین اسٹک ٹو دیٹ اوپینین اے لاٹ مور. اس دنیا میں ہاؤ ڈو یو برنگ پیپل ٹوگیدر؟ اوکے ویل دیر از ون کنفرمیشن بائس جو کہ نیچرلی آپ کو یو ول جمپ ان ٹو اٹ, یو ول بی ڈیلوژن ان ٹو بلیونگ سم تھنگ وچ یو آلریڈی بلیو, ری ایفرمیشن ہو جاتی ہے اس سے. ہاؤیور انٹرنیٹ ہی ہے اس کا علاج. I'm not saying کہ انٹرنیٹ سے علاج کریں, but I'm saying is it is itself going to suffice for diluting that kind of biasness, because even though آپ کا ایکو چیمبر وہی چیزیں آپ کو دکھا رہا ہے, however you are still exposed to the way social media works is not about what he's saying but who's saying it, کس طریقے سے اس نے سبجیکٹ چوز کیا ہے, اس سبجیکٹ کو آپ کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. They're not going to tell you what they're going to say. They're going to tell you what they're talking about. So you are going to get opposing opinions while you are inside your own echo chamber. Yes. And جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ڈبیٹ جو ہے نا وہ زیادہ اوپن ہوئی ہے دنیا میں. You don't see one perspective, you see two people talking for and against that very perspective, and that perspective is inside your echo chamber. So you get to see, اب دیکھیں especially youth now is not just isolating himself under a tutelage of a man, they're isolating themselves under a tutelage of a concept or a subject, جس میں opposing views بھی ساتھ ساتھ بندہ دے رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو ڈوپامین جہاں پہ انہوں نے کلنگ کروائی ہے اور جو کہ انہوں نے کروائی ہے یوتھ کی خود ہوئی ہے, انہوں نے اس کے اوپر خالی فائدہ اٹھایا, ہاں اس کو چینل کیا. اور یہ کیا ہے کہ unless he outbeats somebody or outwits somebody, he's not worth listening to anyway. That's why you see versus culture بہت زیادہ. Even though he is going to rely heavily on his own kind of speaker, but he's naturally going to get the opposing opinion of the other speaker, because he has to outwit the and a very strong opponent. The stronger the opponent, more the dopamine. بالکل. تو اس کو دوسری اوپینین مل رہی ہے. اٹس ناٹ کہ وہ ایک ہی چینل کے اوپر ایک ہی مطلب تھاٹ چینل کے اوپر ہی ری ایفرمیشن کے تھرو اس کو فکس کیا جا رہا ہے. ہو تو رہا ہوگا فکس, مگر اس کو ایٹ لیسٹ ایک پنگ آ رہی ہے کہ دوسری سائڈ کی پوائنٹ آف ویو کیا ہے. فار ایگزامپل ریلیجیس لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو کیا ہے. پچھلی جنریشن کو تو پتہ نہیں تھا ایتھیزم کیا ہے, لیٹ الون کہ ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ کنفرمیشن بائس تھی. سو انٹرنیٹ نے کنفرمیشن بائس کی ایک ڈائلوشن کی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از دا سولوشن. وٹ آئی ایم سیئنگ از the problem that you're talking about is being solved by that very medium. جس وجہ سے آپ صرف ورسز کی لڑائیاں نہیں دیکھ رہے, you get to see that subject, topic, description, جو بھی ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کی بیس کے اوپر اسی کی اپوزنگ اوپینین بھی اس نے اسی سبجیکٹ کے بارے میں لکھی ہونی ہے. So if you have to make a video against me, you're going to have to use my name. بالکل. So that's going to be in the echo chamber of my followers. It is going to be furnished, catered right in front of them, and they're going to get to see what the other person has to say. Now comes the natural psychology. یہ تو انٹرنیٹ سائیکالوجی, whatever they're trying to do. نیچرل سائیکالوجی کی جو کنفرمیشن باعث ہے وہ ٹوٹنے میں 2-3 نسلیں لگتی ہیں. So taking my case study for example, or any case study for عمران خان کی پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں, ان کو جب عمران خان کے ٹائٹل کے اوپر ہی اپوزٹ اوپینین ملے گی, they are not going to look at that video for more than a minute, 2 minute tops. But still they're going to get exposure to it.
مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ نہیں سنیں گے. So that's where this internet is and these content producers are actually becoming a cancer at that level. کہ وہ اس کی, کیونکہ ان کو زیادہ تر لوگوں کو صرف ریٹنگس چاہیے ہوتی ہیں فار منی میکنگ اونلی. سو کیپٹلزم از اے بگر پرابلم دین انٹرنیٹ کلچر. تو ہوتا کیا ہے کہ اب ہر طرح کا بندہ ود نو میرٹ آف اینی تھاٹ وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے. سو عمران خان کے لیے یا نواز شریف کے لیے جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے وہ زیادہ تر عمران خان کے لیے نہیں کر رہا, وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے. اور مائی اون ہیش ٹیگ از آن مور دین 3400 چینلس رائٹ ناؤ. میرے ایک کمپنی نے پرپوزل دیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہم آپ کا سوشل میڈیا ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی سیڈ وائی از دیٹ such a horizontal spread اتنی کیوں ہے؟ And he said because you didn't put a cap on it, کوئی آپ نے restrictions نہیں لگائی ہوئی. So you become one of those money trains for people. جس کا آپ کا ہیش ٹیگ لگا کے یا آپ کی تصویر لگا کے لوگ پیسے بنانا چاہ رہے ہیں. They don't like you or hate you, they just like money. And that's exactly what happens to, you know, Barack Obama or Putin or anybody, anything, any concept. So it's not about کہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تھرو ایک خاص اوپینین ڈالی جا رہی ہے. نو نو, اٹس مور اور لیس پیسے بنانے کے لیے ہر بندہ یہ اب کانٹینٹ کر رہا ہے. سو دیر از نو سی دس از دا 6th generation warfare, not the 5th generation, which we have to fight. کہ we need to put well, we cannot through internet, we have to do it through other means, even though we will have to using the internet. مگر میرے سامنے اس لیے نہیں کانٹینٹ آ رہا کہ کسی نے پلانٹ کیا ہوا ہے. بالکل میرے سامنے اس لیے کانٹینٹ آ رہا ہے بیکاز گلگت سے لے کے کراچی تک سارے گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں مل کے ایک اپلوڈ کا بٹن دبائی جا رہے ہیں بیکاز اس میں ہیش ٹیگ ان کو پتہ ہے کہ اس پہ اس کی 10,000 ایکسٹرا ویوز ملیں گے تو مجھے 500 روپے فالتو مل جائیں گے. دیٹس واٹس گوئنگ آن. اینڈ a lot of people out of their own narcissism are thinking کہ میں بہت کریڈیبل ہوں اس لیے میری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے. So that's not that's by far the reason and by far the merit of your credibility. اور سر اس پہ میرا ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ there is a good speaker for example دنیا میں ہمیشہ سے could frame an argument well, like he is well spoken, well read and then frames an argument well. اب وہ ایسا ایک انسان آتا ہے let's say into this echo chamber, 2-3 لوگ اصل میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, they're putting you on the right path and he uses that medium, religion ایک بہت فیمس میڈیم ہے اس طرح, for political gain, monetary gain, اس طرح کی چیزیں. اب اس چیزوں میں آپ کا کیا اوپینین ہے اور اس چیزوں کو لمٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان فار ایگزامپل, اور ہم پاکستان کلچر پہ آئیں گے, لیکن جنرلی ایک ایشو یہ آتا ہے نا کہ وی یوز اور آر پولیٹیشینز اور آر آل سورٹس آف پیپل یوز ریلیجن ایز اے مینس ٹو میک منی, ایز اے مینس ٹو گیٹ پولیٹیکل گین. یہ وہ جب ایکو چیمبرز میں آتے ہیں اور لیٹ سے 3 ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جو چوتھا بیچارہ سچ بول بھی رہا ہوتا ہے یا کچھ اچھا بول بھی رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو سب کو کلب ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اوریٹری اسکل ایک الگ چیز ہے بالکل, which is a very it's a true skill. It's a unique talent. Yeah, it's a true skill. There are a lot of skills which are not true skills. You just چلیں اس بحث میں بھی نہیں جاتے. اوریٹری اسکل از اے ٹرو اسکل. اس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بالکل کلیئرلی اس کے اوپر ریکگنیشن دی ہے اس کو کہ دیر ول بی اے گائے ہو ول بی اوریٹری اسکلس کے تھرو وہ اپنی بات آگے پہنچا دیا کرے گا ان اے کلسٹر. اینڈ دیٹس ویئر دا میرٹ کمز فرام, دیٹس ویئر مائی میرٹ کمز فرام. تو اوکے ریکگنیشن تو ہے اس کی. سائیکالوجی میں بھی پتہ ہے ہمیں کہ یا اوکے پیپل ہو کین ایکچولی فریم این آرگیومنٹ ویل are going to be recognized at a higher pedestal on the hierarchy of dominance. However, یہ ایک الگ اسکل ہے اور تھاٹ بلڈنگ ایک الگ کیٹیگری آف وزڈم ہے. زیادہ تر لوگ جو کہ اوریٹری اسکل رکھتے ہیں وہ ان کی ہیلف لائف بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے because they do not know the bigger game which is being played, so they are not deep enough in the thought matrix. تو وہ خاص طرح کے ٹاپکس کے اوپر ہی رہیں گے ہمیشہ, وہ خاص سطح سے اوپر کبھی آئیں گے نہیں. اور چونکہ ڈوپامین بہت ہیویلی ڈائلیٹڈ ہے آڈینس کا تو وہ زیادہ دیر تک اس کو سن نہیں سکیں گے. ایون دو دے ول ریکگنائز ہم انیشلی اینڈ مے بی پٹ ہم آن دا ٹاپ آف دا ہائرارکی, بٹ no more than a year or 2, maybe even more, but not long enough, اس بندے کی ڈیتھ خود ہی ہو جانی ہے because he will be known as a guy who can speak on, بولا ہی جائے گا کہ وہ خاص ایک سرٹن ٹاپکس کے اوپر ہی کمانڈ ہے, ایون نو دیٹس ناٹ دا کیس.
He can actually frame an argument or anything, but he just does not know how to think. So وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ آڈینس کو پیو کر کے کہاں لے کے جانا ہے. دیٹس دا بیسس آف تھاٹ کہ میں نے کہاں لے کے جانا ہے. وٹ از مائی اینڈ ان مائنڈ رادر دین کہ میں اپنا فین کلب بناؤں یا پھر میں یہ مشہور ہو جاؤں کہ میں یو نو وٹ آئی ایم دا کنگ آف دا لیونگ روم, گیو می اے مائکروفون اینڈ آئی ایم گونا ون اینی آرگیومنٹ فار یو. سو دیٹس دا پیٹیسٹ موسٹ شیلوسٹ وے آف ایکچولی پٹنگ اٹ. اٹس گوئنگ ٹو گیٹ یو فیم, دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ دیٹ فیم از گوئنگ ٹو بی شارٹ لیوڈ. اینڈ اگر آپ کی تھاٹ ڈیپ انف ہے and you keep digging on it, then you'll find out that, you know what, I have a bigger responsibility because of this skill. And not just a responsibility, but I need a plan, and I need a very, you know, mature strategy کہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں کو, کیا پتہ اربوں کو, coming generations کو بھی ایک ایسا پیڈسٹل دے دوں جس کی وجہ سے, جیسے ہم نے پہلے کوشچن میں آپ نے کہا نا کہ where is the problem, so what is the problem you're trying to solve, that's what he needs to know, rather than کہ اپنے پیسوں کی, اپنے فیم کی پرابلم سالو کرنے کے. ایکچولی سالو دا ریئل پرابلم وچ از اے سبسٹینشیل کموڈٹی, اینڈ اف پیپل گیٹ ٹو فیل دیٹ کموڈٹی, they're gonna stick to you forever, and even after you're dead they're gonna actually keep reading your books. بالکل. So framing an argument is it's a go-to skill, you need that, but trust me, if there are two people, one is a guy who really has a clear and clean enough purpose, and he's going steady at it, and if he does not really know how to frame arguments really well, versus a guy who does not have any sort of backing from the kind of literature, the kind of insight of the problems, and the kind of vigor to solve those problems. تو یہ دونوں میں سے وہ کشوا خرگوش والی بات ہے, یہ خرگوش ہارے گا ہی ہارے گا, شروع میں آگے جائے گا, but eventually ہار جائے گا. Yeah, so that's my advice to everybody, that you know what, just because you want to look good or feel good, you're not actually good. The real good is, and the goodness is within the purpose of why you want to do anything. And this is where, you know, Islam takes such high precedence. Religion is not just anything, popular commodity or specifically public speaking کی ایک خاص چینل نہیں ہے. It is the only tool to drive the human community in billions to a real objective. And that's why people stick to religion. جو مرضی کلچر لے لیں آپ, religious speakers کی worth innately in design ہے ہمارے, کہ وہ ہم کیونکہ وہ آپ کو ایک بڑے آبجیکٹیو کے اوپر, ڈیپر تھاٹ کے اوپر. I talk about Islam, I don't even have to do any homework, you know what I'm saying, about this whole thought matrix, because I know the whole homework is done by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know what I'm saying. And even that's true for even Christians. When they talk about Jesus, all of a sudden they just start throwing magic in the air, you know what I'm saying. Or Jews, oh my God, when they start quoting Torah, there is no way to actually, you know, counter it in a level of how deep they're going to go. Of course. Because objective, akhirat ka concept itna bada. There is no way to refute it through mere, you know, colored bubbles thrown by a speaker who just wants to give you a lot of money or make you feel better in this planet. And how did you find this purpose? Where along, was it a gradual process towards finding what you think is your purpose, or was it something that happened overnight? Can you remember when you decided that this formulated the plan for what you now are trying to achieve in your life? No, well, there is no transition that I can remember. I was very young, little boy, when I think it's the culture of the family. جو گھر والے سیٹ کرتے ہیں نا. I belong to a very literary family. لکھاریوں کا خاندان ہے سارا, کتابوں کے اوپر, you know, ایسے. It's like we're so used to talking about these things کہ when we're three brothers, تو بچپن سے ہی we were in the bigger arguments of you know why we should be pondering over certain things. اور جو کیٹیگری باپ ڈیفائن کرتا ہے نا, یا ماں, اسپیشلی ماں, تو وہ کیٹیگری آپ کی فیسنیشن اور فیئر دونوں کو انسٹل وہی اس کے اوپر رہتے ہیں آپ. اگر آپ کی کیٹیگری آف تھاٹ ماں باپ نے صحیح نہیں ڈیفائن کی ہوئی ہے, بڑی والی کیٹیگری نہیں ڈیفائن کی ہوئی, تو بچے شیلو اور بونے ہی ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں 25 کروڑ بونے پھر رہے ہیں پاکستان میں. You think, how much of that do you think is it a Pakistani problem, یا is it a Muslim problem in general دنیا میں ابھی?
آئیڈینٹی کرائسس جو سورٹ آف ہماری چل رہی ہے, does it have to do with our culture? There is no demand of any other doctrine to have an identity which is so crisp, especially so deep than Islam. تو کرائسس بھی اسی کو آنی ہے جس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. جس فار ایگزامپل بدھزم, وہ خاص ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی. I've read it نا, so I know. I mean they're fine by association of anything جو بھی ساتھ آ رہی ہے. ہندوازم, anybody can be a Hindu. You read it and you'll find out. ہندوز نہیں, اللہ اس کے کیا نام ہے, ان کا جو وید ہے, they're okay with, they have pretty open arms about جو مرضی لے آؤ, بس وشنو ہونا چاہیے دل میں, باقی سب کچھ ہے. آپ مطلب there is also certain sects of Christianity جو اس میں believe بھی کرتے ہیں نا کہ where you don't have to be practicing and وہ میں آتا ہوں کرسچینٹی پہ. کرسچینٹی بڑی لیتھل لیول پہ ڈیفائن کر جاتی ہے کچھ چیزیں, مگر جنرل آئیڈیا جو ہے نا وہ اس لیول پہ آئیڈینٹی کو اتنی سینکٹیٹی نہیں, کرٹیکلی نہیں دیکھتے, اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے جس لیول پہ اسلام اپنی باؤنڈری سیٹ کرتا ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف اسلام. جو نان مسلمز ہیں ان کو یہ والی دیواریں فیل ہوتی ہیں. ہم مسلمان ہیں نا, ہمیں وہ دیواریں نہیں فیل ہو رہی. بالکل. آپ غیر مسلم سے پوچھیں تو سب سے پہلے وہ دیواروں کے پینٹ دکھائے گا, تمہارے میرے منہ پہ لگا ہوا ہے پینٹ, ادھر ادھر ہٹ ہوتا ہوں میں, تم لوگ کچھ جگہوں پہ بہت ہارڈ نو کرتے ہو. ٹھیک ہے, خالی سور کھانا اور شراب پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. دیر سو مینی تھنگس جو کہ آپ کسی نان مسلم سے اوپن ڈسکشن دیکھیں گے تو وہ اسلام کے پرسپیکٹو میں آپ کو پرسیوڈ آئیڈینٹی دے گا. وہ الگ بات ہے, ہم وہ آئیڈینٹی پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے, وچ وی ول بی ایکچولی. ہم ایسے بدبخت ہو چکے ہیں, ہم خود ڈائلیوٹ کر رہے ہیں اس آئیڈینٹی کو نان مسلمس کو پلیز کرنے کے لیے. یو نیڈ ٹو سی دے وانٹ دس آئیڈینٹی, دے لو اٹ. سیلف اسٹیم ہماری بڑی ہوتی ہے مگر ہم خود ڈائلیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اتنا بھی نہیں ہے, فکر نہیں کرو, اسٹیپ وائز آ جاؤ بس. ٹھیک ہے, سو اٹس اوکے, آپ کی جو بھی ٹیکنیک ہے آپ لگائیں, مگر اسٹیپ وائز بلائیں لوگوں کو, مگر اپنی آئیڈینٹی کو تو شیٹر نہ ہونے دیں. دیر آر سرٹن ادر کلچرز یا ایون سم کلٹس جو کہ اس لیول پہ آئیڈینٹی کے اوپر اتنی سینسٹیو نہیں ہے جتنے ہم اسلام میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پیغمبر, ہمارا ایک قرآن. آپ سوچ نہیں سکتے یہ بات کرسچن یہودی نہیں بول سکتے. یہودیوں سے پوچھیں, میں تو بہت انٹریکشن ہے میرا یہودیوں سے. دے ڈونٹ لک ایٹ, دے لک ایٹ گاڈ. اس توحید کے اوپر وہ نہیں ہلتے. مگر جب بات آئے انبیاء کی, any prophet is well published. الگ الگ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے پروفٹس کی ان کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہوئی ہوئی. میں جتنا مرضی عیسیٰ ابن مریم کے حدیث سناؤں, آپ کو مطلب 2 سیکنڈ اثر نہیں ہونا اس کا, بیکاز کہ آپ سورہ مریم خود یاد نہ کر لیں. مگر اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ہمارے اسلام نے اسپیشلی ابھی اس وقت کرنٹ مسلم مائنڈ سیٹ کے اندر ابھی تک رمق ہے کہ ہم جب نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو بس فائنل ورڈ ہے. دیر از نو ڈبیٹ کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ گئی بات, اس بارے میں یہ بات نہیں ہوگی کہ اچھا کوئی اور اوپینین نہ دیکھ لیں. نہیں ساری بس اوپینین نہیں, یہ لا آ گیا. ٹھیک ہے, سو دس از آئی تھنک دس از این ایزی میٹر. ا لاٹ آف تھنگز وچ جیسس سیڈ, کرسچینٹی از اسمائلنگ اینڈ لافنگ ایٹ اٹ ایز ویل, ایون دو دے themselves wrote it کہ عیسیٰ نے بولی ہے. ہمارے نبی کے بارے میں کوئی کر کے دکھائے اسے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ میں 295C کی بات کروں میں. آپ ساؤتھ افریقن مسلمس کو لے لیں, آسٹریلین مسلمس کو لے لیں, آپ چلیں وہ تو مائنورٹی میں, آپ کسی اور انڈونیشین مسلمس کو لے لیں. وی اسٹارٹ اینڈ اینڈ ایٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کے دکھائیں. اور آپ نے فار ایگزامپل میں کمپیئر کر دیتا ہوں, عیسیٰ ابن مریم از دی اونلی سینٹرل فگر ان کرسچینٹی. ظاہر ہے وہ ایزیکیل کو مانتے ہیں, وہ جونا کو مانتے ہیں, جوب کو مانتے ہیں, ایوب کو مانتے ہیں, اسحاق کو مانتے ہیں, بک کو ذکر آیا اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے کرسچن ہاؤس ہولڈ میں بھی. مگر جیزس از دا سینٹرل اونلی فگر, یہاں تک کہ انہوں نے ڈیوینٹی تک پہنچا دیا کہ اللہ ہے وہ. تو آپ سوچیں وہ ان کا اللہ ہے, وہ ان کا رب ہے, اور پھر بھی ہی از ناٹ دا لاسٹ ورڈ, ہی از دا بیسٹ ورڈ, ناٹ دا لاسٹ ورڈ. اوکے, we not only call Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam this word the best word but the last word کہ بس اب اس کے بعد کوئی بندے کی اوقات نہیں کہ اس تک آئے. بالکل نان نیگوشیبل ہوتا ہے. آپ نے بھی بات کی نا اباؤٹ پیپل اینڈ ہاؤ دے کین انفلوئنس دا میسز. آپ اپنے پریویس کریئر میں آئی ڈونٹ نو مے بی اسٹل یوزڈ ٹو کوچ CEOs, آپ اس طرح کی چیزیں پہلے کرتے تھے. That is my current career. That is your current career. آپ یہ ابھی بھی کرتے ہیں. Do you
try and find people جن کو آپ کوچ کریں جو will take your message or the message of Allah forward, like say find more Saladins, more people who can push that narrative. کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہمیں شروع میں being able to communicate well is a skill, پھر اس کے بعد being well read is a skill, then when well taught is another element of that. کیا آپ اس طرح کے لوگوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں یا ان کی ون آن ون کوچنگ کرتے ہیں to sort of put that message across? Okay, let's just correct the stencil first and foremost. علی بن ابی طالب نے حسین علیہ السلام کو علی بن ابی طالب نہیں بنایا. انہوں نے ان کو حسین بنایا نہیں, انہوں نے ان کو محمد بنایا. اوکے, fair enough. یہ یاد رکھیے گا, ہمارا اسٹینسل ایک ہی ہے. کسی بندے نے اگر اپنی کاپی بنانی ہے نا تو وہ کینسر ہے اسلام میں. اف آئی نیڈ لانگ انف فالو تھرو, وہ بھی قیامت تک کا, تو پھر مجھے محمد کریٹ کرنے ہم سب کو. میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنے, قائل ادیمی کاپی بنے گے تو میری برائیوں بھی تو ساتھ لیں گے. میرے ویکیومس, میری کوتاہیاں, میری دو نمبریاں, میرے ویکنیسز فیسینیشن میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, جو میں غلطیاں کرتا ہوں جو ہمارے ہیروز نے کی ہیں ہم بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ہیرو جیسا لگیں. اسی کو ہائرارکی آف ڈومیننس کی میمکری بولتے ہیں. وی ڈریس دا وے ایون دو دیر از ناٹ دا بیسٹ ڈریس بٹ دیٹس ہز ڈریس اور دیٹس ہر ڈریس. اوکے, سو علی بن ابی طالب نے حسین علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی کاپی بنایا. ٹھیک ہے, عمر خطاب عبداللہ بن عمر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنا رہے تھے. ابو بکر صدیق اپنے تمام تر بچوں کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. So you do not create more Abu Bakrs or Alis or Umars. You create more Muhammads, and if you aim for the tree, you might not cross the tree. But if you aim for the sky, you definitely cross the tree. So the finest proposition کی جو ہمارے پاس probability ہے نا to create the finest human beings, وہ اپنے جیسا بندہ نہیں بنانا ہم نے. اللہ نہ کرے میرے بچے میرے جیسے بنے. میں تو مجھے پتا ہے اپنی کوتاہیوں کا نا. میرے بچے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1% بھی بن جائیں تو میرا تو کام ہو گیا. دس از ناٹ اے فین کلب, دس پلانٹ از ناٹ اے فین کلب. میں بتاؤں گا آپ کو, اللہ کی قسم فین کلب ہے. آپ ایک دم مار کے اٹھیں, آپ کو فین کلب نظر آئے گا. دے آر ویئرنگ, بٹ ہم یہاں پہ نا فین کلب ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہی بات ہوگی کہ ہم نے اپنی جیسی اسٹنٹ مین اور کریٹ کر دینے, اس لیے ایک بونا بنا رہا ہے. اچھا سر, کلسٹرز والی سائیکالوجی کے اندر جب میں نے اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی تو یہ بڑا مائکرو سا کویشچن ہے. وہ 1000 میں سے صرف 5 ہی رہ گئے ہیں جو پکے دوست ہیں, باقی تو ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. کہ وہ ان کو, کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم ان کے ہر کویشچن کو آنسر کر سکیں, کیونکہ ابھی ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھیں تھوڑا سا ٹف اسٹینڈرڈ ہے تھاٹ کا ادھر. مگر جب اسٹوڈنٹ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو استاد کا قصور ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. پکے دوست نہیں ہیں یہ جو رہ گئے ہیں, وہ مجبوراً رک گئے ہیں کہ یار اس کو برا لگے گا. ٹھیک ہے, یور فیل اسٹوڈنٹس آر یور ایکچوئل میرٹ آف ٹیچنگ. رائٹ, بس یہ بھولنا نہیں آپ نے. ڈن ہو گیا. ایک کلاس میں جب 50 بچے فیل ہو جائیں تو استاد بہت ہی برا ہے 100 میں سے, اور اگر ایک کلاس میں 100 بچے پاس ہو رہے ہوں کلیئرلی تھرو اینڈ تھرو, تب کہیں جا کے استاد کا میرٹ بن رہا ہے. ایک بھی بچہ فیل ہو رہا ہے, استاد کو پکڑیں گے یہ کیوں رہ گیا آپ سے. صحیح. اچھا سر, پیرنٹل ایشوز تو آپ نے اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا یا ہم جو دیکھ کے بنتے ہیں وہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہے بچوں کی بھی. تو پیرنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کریج چاہیے وہ تو الگ لیول کی ہے. کوئی اس میں ہمت کر بھی لیتا ہے تو وہ تینوں زیادہ پتہ ہے والا فلاسفی اسے فیس کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کو بھی آپ نے رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے. اس پورے کے لیے ایک جو انڈیویجول ہے وہ اس کو کم ٹائم میں, یا اس کا کوئی مینول یا اسکرپٹ یا کوئی اسٹریٹجی, کہ دونوں کو آپ اکٹھے لے کے چلیں اور سوشل ڈس بیلنس بھی نہ ہو نا. مطلب میرے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس سے ایک سوشل ڈس بیلنس بھی کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچھا بھلا ٹھیک چل رہا تھا, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ اماں ابا کے بکس میں آپ, جی بالکل. تو آپ اماں ابا کے علاوہ اور کس کو دوسرا, اور اپنے جو بچے ہیں وہ بھی ہے نا, وہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. وہ تو کلیئر ہو گیا, بٹ اماں ابا والی سائڈ جو ہے وہ بھی رہتی ہے. مسئلہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہے پاکستان میں. ہمارے پاکستان میں نا سارا کچھ جو مرضی کر لیں ہم فیڈ بیک نہیں دے سکتے کسی کو. آپ نے اماں ابا کو صرف ایک چیز پہ ٹرین کرنے کی کوشش کرنی ہے, دماغ کے اندر انسٹال کرنا ہے کہ فیڈ بیک لینا آپ کی بھلے میں ہے. اوکے, چاہے جس سے بھی لے رہے ہوں. اب وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے اور کچھ نہیں دینا, فیڈ بیک نہیں دینا, یاد رکھیے گا. فیڈ بیک لینے والا بنا دینا بس.
بچوں کو بھی یہ کرنا ہے, مگر زیادہ ضرورت اماں پہلا حق بھی ماں کا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی سے زیادہ حق ماں کا آپ کے اوپر, یاد رکھیے گا, ماں کو پہلے بچائیں گے ہم. سو فیڈ بیک لینے والا جو ہے نا وہ بنتے ہی نا 99% کام آپ کا ہو گیا, پھر تو جہاں سے بھی جائیں گے اس فیڈ بیک مل رہا ہوگا. مگر ہمارے ماں باپ, ہم بھی, ہماری ٹریننگ میں ہوتا ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم پولرائز کلچر ہے, ہم فیڈ بیک نہیں لے سکتے, اوپر سے ہم اموشنلی ٹیونڈ ہیں, یہ دونوں کا کامبو لگتا ہے تو ایٹم بم بن جاتا ہے. تو ہم صرف فیڈ بیک لینے والے نہ لینے والے نہیں ہیں, ہم پھر اس فیڈ بیک کے اوپر دشمنی کر کے بندہ مار دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, نارسسزم ایک چھوٹا بائی پروڈکٹ ہے اس پوری بیماری کا, کاز سمجھ لیں کہ جب آپ کی ٹریننگ میں فیڈ بیک کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی جسٹیفیکیشن آ گئی, آپ نے بندہ مار دیا ہے, دیٹ مین از اے زومبی, دیٹ مین از این اینیمل. نہیں, گروتھ نہ ہونا چھوٹا سا بائی پروڈکٹ ہے اس کا. سوچیں اصل میں کتنا بڑا وہ کینسر بن چکا ہے کہ اب وہ جس کو ہاتھ لگائے گا بیماری پھیلا دے گا. اگر میں فیڈ بیک نہیں لے سکتا تو ایک مسئلہ ہے, مگر میں فیڈ بیک دینے والے کے خلاف دشمنی شروع کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو سی کس لیول تک بیماری آگے جا چکی ہے. سو ماں باپ کو ایگو کبھی بھی نہیں ٹریگر کرنا, وہ چینلز کھولنے ہیں کہ جو ان کو پتا ہو کہ یہ میرا ایگو نہیں ٹریگر ہوگا جب یہ بات کرے گا, تو اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں, فیڈ بیک کیسے دیتے ہوتے ہیں. مگر وہ بات کی سٹیج ہے نا, سب سے پہلے ماں باپ کو فیڈ بیک لینے کے لیے تیاری کروانی, کسی بھی انسان کو, ایڈلٹ کو, اس کی ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے, اس کو ٹرانزیکشن انالیسس بولتے ہیں. وہ ٹرانزیکشن جو آپ نے کرنی ہے نا مائنڈ ٹو مائنڈ, اس کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا ہے آپ نے, ماں باپ کو کس طریقے سے, اب ٹرانزیکشن انالیسس از اے بیسک پرنسپل آف سائیکالوجی, مگر اس کو استعمال کرنے کے لیے ہر بندے کی ایک یونیک ایکویشن بنتی ہے. میں جس طرح میری امی کو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اپنی امی کو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, یا میں اپنی امی کو نہیں دے سکتا مگر آپ کی امی کو دے سکتا ہوں, یا الٹا ہو جائے گا, وائس ورسا. سو اگر یہ قوم فیڈ بیک لینے والی ہوتی تو خالی طارق جمیل کافی تھے, جتنی ویڈیوز ہیں نا ان کی یہ کافی تھے, اتنے زیادہ لیکچر تو کسی کے ریکارڈڈ نہیں ہے نا, ایسا ہی. یا جمعے کے خطبے کافی تھے, ہماری قوم سدھر جاتی. ایک جمعہ کافی تھا, مولوی صاحب کی جتنی مرضی آپ کو تاہیاں گنوا دیں, بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا, جس اینگل سے, وہ اینگل غلط ہے, بات تو لیکن وہ صحیح کر, ہم لینے والے ہیں ہی نہیں. اب ہمیں مجبوراً وہ ٹیکنیکس نکالنی پڑیں گی جس میں بچے کا دماغ پکڑ کے رکھ لیں آپ ہاتھ سے, وہ ہاتھ بھی نہیں آتا, بیکاز یو نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ فیڈ بیک جسٹ لائک دیٹ. اور بائی دا وے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں, میں یہ انسان بنا ہی نہیں ہے فیڈ بیک کے لیے, یاد رکھیے, جنت کا بادشاہ ہے ہم سارے, ہمیں نہیں کوئی فیڈ بیک دے سکتا. فیڈ بیک دینے والے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دے کیسے, دے گا کیسے. اب ہم نے تو اس میں اموشنل, پولر, سائیکولوجیکل, سوشیولوجیکل سارے بیماریاں اکٹھی کر کے ایٹم بم بنا دیا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ٹف ہے, کیونکہ دنیا میں کہیں بھی آپ کو دشمنی نہیں ہوگی. ناروے میں بتا رہا ہوں دشمنی نہیں ہوتی, آپ فیڈ بیک دیتے ہیں, وہ نہیں کرتا ایک الگ بات ہے, یا کرے گا مگر وہ پلان نہیں بنائے گا, آپ تپے گا نہیں, پلان بنتا ہے پاکستان میں پھر نیچا دکھانے کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی لڑائی کیا ہے؟ 2 عورتوں کی لڑائی ہے. پاکستان کے سارے آدمی اس 2 عورتوں کی لڑائی سے بچ کے روز گھر سے بھاگ رہے ہوتے کہ دفتر جلدی چلا جاؤں, گھر لیٹ آؤں. میری امی اور میری بیوی کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اب کون ہے یہ 2 مائیں ہیں, یاد رکھیے گا, ایک میری ماں, میرے بچوں کی ماں. جب یہ دونوں خواتین فیڈ بیک نہیں لے سکتی تو میری بیٹی نے کیسے لینا ہے؟ اور یہ وہ ماں ہے جس کی وجہ سے میں آپ فیڈ بیک نہیں لے سکتا. اور زیادہ تر آدمی پاکستان میں اتنی قسم کی کچھ بیماریاں, یاد رکھیے گا, جو مردانہ ہے, کچھ زنانہ ہے, نسوانی ہے. پاکستانی مرد کو نفسیاتی طور پہ نسوانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. یہ واحد میں نے قوم دیکھی ہے جن کو نسوانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. گرج رکھنا, کینہ پروری, چغلی, لٹرلی چغلی کرنا. کس بیس پہ چغلی؟ تو چلو عمومی گناہ ہے, جس بیس پہ, جس بیماری پہ پاکستانی مرد چغلی کر رہا ہے, یو نو, ال قسم کی بیمار عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسے. I'm not type casting genders here, but سائنس کی ہے, کچھ بیماری ایسے خواتین کو لگ سکتی ہیں, کچھ مردوں کو لگ سکتی ہیں. So there is a certain part of the brain that we don't have. اور عورت کا دماغ ذرا بڑا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں سائز, کیونکہ there is a certain part of the brain that they have. نہیں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. You're right. So it's a problem that only we have. اچھا سر, میرے آخری ہمارے 1-2 سوال ہی ہیں, آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا تو تھینکس فار دیٹ. لیکن آئی وانٹڈ ٹو آسک یو اباؤٹ سورس کوڈ.
What's the vision, mission behind it? What's the long-term plan with it? آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہاں کیونکہ اس میں میں نے آپ کو کہیں پہ بھی نا سورس کوڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا. میں بھی آپ یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ میں اپنے پلیٹ فارم کو وہ کر رہا ہوں. سائیکولوجیکل ریزننگ ہے اس کے پیچھے, کیونکہ سی پیپل فالو پیپل ڈونٹ فالو کمپنیز, پیپل ڈونٹ فالو برانڈس, یاد رکھیے گا. سو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے پھر. سو بہرحال اٹس ناٹ لائک آئی ایم ہائڈنگ اٹ, وہ کوئی الٹیریئر موٹیو انویسٹڈ انٹرسٹ ایسے کچھ نہیں ہے. بٹ I'd rather them listen to what I have to say about their kids than anything else right now. Stage wise ایک گروتھ پلان ہے ہمارے ذہن میں. میری چھوٹی سی ٹیم نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورس کوڈ از رن بائی اے گرل, not me. And that girl has 2 kids. Okay? So you need to understand how I look at source code. لکھ کے پبلش کیا ہوا ہے sourcecode.academy کے اوپر, www.sourcecode.academy میں لکھ کے 100 سال کا پلان. 100 سال کیوں, یہ سن لیں کیا پلان ہے, یہ بھی بتا دیتا ہوں, بہت ضروری ہے. انسانوں کے ہاریزونٹل لینئر لائن کا جو ٹائم لائن ہے ہماری, اس کا کوئی سا بھی ایک 100 سال کا اسٹریچ لیں آپ, کٹ لیں آپ, کوئی بھی دور گزر رہا ہو, تو آپ کو 3 نسلیں ملتی ہیں. زیادہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. منیمم یونٹ 100 ایئر کا اس لیے لینا ضروری ہے کیونکہ 100 سال میں 3 نسلیں آ جاتی. اب 30 نسلوں میں بھی وہی کام کرنا ہے جو 3 نسلوں پہ کرنا ہے, تو ہم 3 نسلوں پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دادا ابو بیٹا, ٹھیک ہے, دادی امی بیٹا بیٹی, نانی امی بیٹی, سوری, ٹھیک ہے. یہ 3 نسلیں 100 سال کے اندر یہ تینوں ایکٹیو ہوتی ہیں. وی ٹیک اے ویری سرجیکل چنک کہ جب ہم نے کسی 100 سال اگلے 100 سال ٹھیک کرنے ہوں, پرابلم کیا ہے ہمیں نظر آ رہی ہوں, اور پوری پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں, دیواریں بھری ہوئی ہیں سورس کوڈ کی کہ اگلے 100 سال کے مسئلے کیا ہیں. اور وہ واللہ عالم, ہمیں تو نہیں سارے پتہ نا, اللہ کو پتہ ہے. ہم تو پروجیکشن اور اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ اگلے موٹے موٹے مسئلے تو یہ آئیں گے, جو کہ اخلاقیات کے آئیں گے, ایمانیات کے آئیں گے, جو آخرت سے ریورس انجینئر ہوئے ہیں. تو جب 100 سال کو آپ چنک لیتے ہیں تو 100 سال 200 سال کیوں نہیں, کیونکہ 200 سال میں 6 نسلیں آ جائیں گی, 7 آ جائیں گی. ہمیں اگر یونٹ پتہ ہو تو ہم پھر سب سے چھوٹا یونٹ لیتے ہیں تاکہ سب سے آسانی سے کر سکے کام. سب سے آسان طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کو منیمم 3 نسلیں چاہیے ہوتی, کیونکہ ہمارے دادا حضور نے جو اسٹنٹ مارے تھے وہ میرا, ان کا پوتا میں, وہ ماروں گا اس کا, ان کا ڈائریکٹ اثر میرے اوپر ہے. جو انہوں نے ٹھیک کام کیے تھے اس کا سب سے کم اثر میرے اوپر آئے گا, جو انہوں نے 2 نمبری کی تھی اس کا سب سے زیادہ اثر میرے پہ آئے گا. دیٹس ہاؤ شر اور خیر کی لڑائی ایسے چل رہی ہے. وی ہیو ٹینڈنسیز ٹو گو ایسٹرے. تو ہم نے ان 100 سالوں کو 3 نسلوں کو, اب 100 سال کو چھوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں ہم 100 ایئر پلان ہی ہے. سورس کوڈ کا دوسرا نام 100 ایئر پلان ہے. 100yearplan.com کی ویب سائٹ بھی پہلے رجسٹر کی تھی, بعد میں بدل کے ہم نے سورس کوڈ کر دیا, بیکاز سورس کوڈ کے اندر 8-9 شاخیں ہیں. جس شاخ کی میں سب سے بات کر رہا ہوں, جس کا سب پوری دنیا جو پرپز ہے ہمارا, وہ www.sourcecode.academy کے اوپر ہم نے پبلش کیا ہوا ہے کہ بٹ دس از واٹ وی آر. پیسے یہاں سے نہیں بناتے ہم, پیسے بناتے ہیں ہم سورس کوڈ کارپوریٹ سے, جو کہ فنل کرتی ہے, چینل کرتی ہے, کیونکہ یہ مشین ورنہ چل نہیں سکنی. بالکل. ابھی 2-3 پروڈکٹ انشاءاللہ اور بھی لانچ کر رہے ہیں ہم, انشاءاللہ اگست سپٹمبر ہمارے پلان ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر سکیں. 100 سال کے اندر میرے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ وہ خود ہی یہ سارا کچھ چلا رہے ہوں گے. اوکے, دس واز اے اسٹوڈنٹ آف مائن ہو از رننگ دس کمپنی. She volunteered, she took over everything one by one in a matter of a year and a half. I did not have to do anything. I went in the public, in the schools, in the universities, colleges کے پیچھے سے چلا لے گیا. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اور والنٹیئر چاہیے, انہوں نے کہا صرف عربک کے ٹیچرز چاہیے. ہاں, والنٹیئر کے ساتھ مسئلہ ہے نا, دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری جو ہے نا, وہ ہے والنٹیئر کی ابھی بیمار ہونے کی. تو والنٹیئرس کے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. سو اتنی تیزی سے کرونا نہیں پھیلا جتنی تیزی سے والنٹیئر کی امی بیمار ہوتی ہیں. تو وی کی ناٹ ریلائی آن اینی ون نا, کمٹمنٹ ایشو ہے پاکستان. اچھا, بہرحال تو سورس کوڈ میں 100 سال کے اندر 3 نسلوں کو ہم دادا, کیونکہ میں نے کہا نا اماں ابا کی بھی اور بچے کی بھی, یہ 3 نسلیں یاد رکھیے گا. سینٹرل ایپیٹل فورس کا سینٹر آپ ہیں, اماں ابا اور بچے, ان 3 نسلوں کو ہم نے یک مشت ٹرین کرنا ہے. میں نے بھی, آپ نے بھی. ہم نے وہ سینٹر والا جو مہرا ہے نا, جو میں اور آپ ہیں, اس کے تھرو سب سے پہلے
اپنے بچوں کو آئسولیٹ کرنا ہے کہ جو پہلے ہوتا رہا اس کو روک, وہ میں روکوں گا. اگر میں نے نہ روکا, سو مطلب میں نے روک لیا, گڈ کیس سینیریو یہ ہے, تو میرے بچے نے میرے اماں اور ابا کو دیکھنا ہے اور اس نے اس کا اثر نہیں لینا کیونکہ میں نے روک دیا وہ کام. He will ask me, why is your mother doing this even though you tell me to do this? And then I was like, you know what, میں اسی لیے نہیں نہ کر رہا ہوں. Okay, that's not your problem کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. Your problem is کہ میں تو نہیں کر رہا ایسے. اثر آئے گا مگر کم آئے گا. اگر میں نے نہ روکا تو پھر میرے لیکچر سے کوئی فائدہ نہیں. So you need to stop. دوسرا جو چیز اچھی ہے ماں باپ کی طرف ظاہر ہے, صرف شر کا ایلیمنٹ تو نہیں آتا, خیر کا بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے چینل کر کے ایکسپوز کرنا ہے اور ان کی تھاٹ کو جو آپ نے ان لرن کہا تھا نا, وہ ان لرن کروا کے نیچے بچوں تک دینا ہے کہ بھائی وزڈم, اسکل اور ایلوکوینس, یہ تین آپ کو ملیں گے. تھاٹ جسے بولتے ہیں, ایلوکوینس اور اسکل, یہ تین سیکشنز ہیں ہمارے پوری کی پوری اکیڈمی کے, جس کے اندر ہم نے اسٹیم فیلڈس کو اسکلس کے اندر ڈالا ہوا ہے. کچھ ایسے ٹرو کانسیپٹس ہیں جس کو CDP بولتے ہیں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام, جو صرف قرآن اور سیرہ سے آ رہے ہیں اور حدیث سے آ رہے ہیں, جو کہ سائنس نے اب اڈاپٹ کیے ہیں 200-400 سال سے. ہم قرآن پہلے بھی بتا رہا تھا, ہم اس کی ٹرو کانسیپچلائزیشن قرآن پاک کے تھرو کرنا ہے کہ بچہ اسٹیم میں جائے تو اور بہتر مسلمان ہو جائے, جیسے تھے ہماری پچھلی نسلیں. یہ تو 700-800 سال سے ہم نے بالکل ہی طلاق دی ہوئی نا سائنس کو. سو یہ عربی کیوں, سیرہ کیوں, قرآن کیوں اور باقی کے اسٹیم فیلڈس کیوں, اس کے آنسر تو آپ پبلش ہوئے ہوئے نظر آ جائیں گے. مگر یہ ہے وہ مشن کے سب سے پہلے ان تین نسلوں کو کہ سینٹرل پورشن کو پکڑ لو, سینٹرل پلر کو, اور پیچھے والا سارا کا سیلاب روکو اور آگے سے اس کی تھاٹ بلڈ کرو, اس کی اسکل بلڈ کرو اور اس کی ایلوکوینس. ایلوکوینس کا مطلب کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس اینڈ گیٹ پیپل ٹو ہیئر دا گڈ میسج اینڈ ایڈہیئر ٹو دا گڈ میسج تھرو ہز اسکل. سر اسی میں ایک کور کر دے ٹاپک کہ وٹ کائنڈ آف اے ریلیشن شپ اے فادر شوڈ ہیو ود ہز کڈ اینڈ ہاؤ. Yeah, that's a $1 million question. I am amazed that you picked a father. پہلی دفعہ ہوا, ورنہ امی ہی پوچھتی ہیں مجھ سے. نہیں میں ابو ہوں نا تو میں اپنا ہی پوچھوں گا. فادر سن لیں, یہ بات ضروری بات ہے. بہت بہت جو کام فادر کر سکتا نا وہ مدر نہیں کر سکتی. مائنڈ نہ کیجیے گا, جو کام مدر کر سکتی ہیں وہ فادر بھی نہیں کر سکتا. سو وہ والے کام کیا ہیں جو صرف فادر کر سکتے ہیں. امی پروں کا سائز بڑھا سکتی ہے مگر امی اڑنا نہیں سکھا سکتی, ابا اڑنا سکھا سکتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ دونوں اس طرح کاموں میں چلتے ہیں. اوکے, اب یہ I'm not saying کہ جو سنگل مدرز ہیں وہ ان کو پھر دونوں کام کرنے پڑیں گے. اوکے, I'm not demeaning any woman here. I'm just saying باپ پر کے سائز نہیں بڑھا سکتا, وہ ماں ہی بڑھا سکتی ہے. تو دونوں کامبو میں لگتے ہیں. اب کیا مطلب ہے پروں کے سائز کا؟ اور اڑان جو ہے نا, اڑان وہ باپ بتاتا ہے کتنی اونچی اڑنی ہے. اس کا مطلب ہے جو سپیریئر سائیکالوجی ہے نا وہ باپ سے آتی ہے. اوکے, اگر بچہ انفیریئر سائیکالوجی کا ہے تو ماں کو بلیم نہیں کریں گے, آپ باپ کو بلیم کریں گے. بس یہ گولڈن رول بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا بونے کا بچہ بونا ہی ہوگا. بڑے کا بچہ بھی, اونچے قد کا بندہ بھی بونا ہو سکتا ہے کہ اس کا بیچا, کیونکہ اس نے بلڈ نہیں کیا, خود تو کر گیا اپنے اوپر کام, بچوں پہ نہیں کام کیا. مگر بونے کا بچہ دراز کر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسی سے تو بلڈ اپ ہونا تھا. اور جتنے مرضی استاد آپ ہائر کر کے دے دیں, اگر باپ بونا ہے آپ کا بچہ ہارزونٹلی تو اسٹریچ کر دے گا, قد نہیں پکڑے گا. محاورے سمجھ رہے نا میرے, آپ یہاں پہ محاورے بولو. سو تھاٹ کی جو کیٹیگری ہے نا وہ باپ سیٹ کر کے دیتا ہے, تھاٹ کی جو رچنس ہے وہ ماں سیٹ کر کے دیتی ہے. اب اگر دونوں کامبو میں نہیں ہیں تو سوری, پھر میں جانتا ہوں کافی گھروں میں لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی, کافی گھروں میں لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ایکسپوجر نہیں ہوتا بالکل. سو جس کے پاس یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس کو دونوں کام کرنے پڑیں گے. بندے کو پھر ماں والا کام بھی کرنا پڑے گا, چاہے بیوی آپ کی حیات ہے اور اپنی نیت سے, وہ نرس ہے زیادہ سے زیادہ. سمجھیں, اس کو ٹریٹ کریں ایز اے پیشنٹ. باپ اس کو ٹریٹ کریں ایز اے پیشنٹ. I'm not saying گھر توڑ دیں, کچھ بھی نہ کریں. یوز ہر ایز اے نرس اینڈ گیو بوتھ آف دوز تھنگس ٹو یور کڈس. کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے بچے کے پاس, 12 سال کے اندر یوز کرنا, اب دونوں تو نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو ماں کی بھی تربیت, میں نے اس لیے کہا تھا سب سے پہلے میری ویڈیو سب سے پہلی یہ تھی, میں نے لائف میں کی تھی کہ جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی سے زیادہ ڈیولپ نہیں کر رہا تو وہ ویسے ہی سنسیئر نہیں اپنے بچوں سے. You need to develop your wife faster and better and deeper than your daughters, because she is going to raise them and they're never going to relate to you. جتنی مرضی محنت کریں گے ماں نے حقارت کر دینی, کیونکہ انہوں نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ماں سے. آپ کی بیٹی آپ جیسا نہیں بننا چاہ رہی, نہ ہی وہ بن سکتی ہے, وہ اپنی ماں جیسا بننا چاہ رہی ہے اور اس کی انیٹ ڈیمانڈ ہے. سو باپ کیا کرتا ہے, باپ کانفیڈنس دیتا ہے, باپ اوپر کے کھانے بتاتا ہے, سوچ کے اوپر آسمانوں کی منزلیں دکھاتا ہے, اور
اگر وہ خالی لیکچر دے رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں, میں کوئی فائدہ نہیں. پہلے اس چیز کا جواب ہو گیا ڈیٹیل. جی ہاں, اگر وہ اڑ کے بے شک گر رہا ہے, وہ آپ سرو کے پیڑ سے گرنا, اگر گرنا تو یاد رکھیے گا آپ کا بچہ پراؤڈ ہو جائے گا آپ سے کہ اوپر سے جا کے گرا ہے. یہ کیڑوں کے بچے کبھی پراؤڈ نہیں ہوتے اپنے باپ سے کہ یہ تو اڑا ہی نہیں کبھی, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں وہ پرندوں کو. اور آج کل تو ایسے انٹرنیٹ ہے, سب کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کی اوقات, کیونکہ سب کے باپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. سو اوپر سے گر کے آپ پر جلے ہوئے ہوں, کٹے ہوئے ہوں, آپ کے خون ہوں, آپ اسٹرگلنگ لائف گزاری ہو آپ نے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ڈونٹ یو ڈیئر تھنک کہ میرے پیسے نہیں تھے اس لیے. نو 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 نو, اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈنگ اپ ایز اے سکسیسفل مین, اٹس اباؤٹ یو اٹیمپٹنگ ٹو دا ہائیسٹ فلینکس. جتنا اوپر اڑ کے گر رہے تھے آپ, جتنا باپ کر سکتے نا, یہ کامن سینس ہے نا. یہ چاہے امریکہ کی نیو یارک کی سینٹرل سیمنتھا بروکلین کے اندر بیٹھ کے سن رہی ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان کے کلچر میں لڑکی کو وہ آپشن نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنایا ہوا اس کو سمجھیں. دا بوائے, اسپیشلی دا بوائز جن کے بیٹے ہیں, وہ کبھی بھی ریلائی نہ کریں کہ ہاں میری بیوی وہ پڑھی لکھی پی ایچ ڈی اور اسلام کی عالمہ ہے. اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو اونچی اڑان دے سکے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ آدمیوں کو بغیر پڑھے لکھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, باپ جس طرح کی سوچ جس اوپر ہوا میں اڑان دے سکتا ہے نا, وہ اگر نہیں ملی تو بیویوں کو بلیم کرنا خدا رہا, یہ آپ کی 2 نمبری ہے کہ آپ بیویوں کو بلیم کریں گے. بچے کی ماں کو بلیم مت کریں, اس کا کام ہی نہیں تھا. سو اٹس لائک اے کارپینٹر میکنگ گولڈ, بھائی اس کا کام ہی کچھ ہو رہا ہے, اتنی دور کی انالوجی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے ایز اے فادر بیٹے سے اس لیول کی ریلیشن شپ رکھنی ہے کہ جس ریلیشن شپ کے اندر کریڈیبلٹی آپ کے تھرو آ رہی ہو اور اتنی اوپن ایکسیسیبلٹی ہو نا. یہ ہماری 2 نسلوں نے نا اپنے آپ کو کنگ شپ میں رکھا ہوا تھا کہ بیٹا دربار میں انٹر ہو رہا ہے ایسے کہ بات کروں گا تھپڑ پڑ جائے گا آگے سے. یہ ہماری 2 نسلوں نے بالکل اتھارٹی کو پتہ نہیں کون سی تکریم سمجھا ہوا تھا. تکریم آپ کے کردار کی ہوتی ہے. آپ کا کردار ویک ہے تو آپ کا بچہ آپ کے گھر سے باہر جانے کا ویٹ کر رہا ہے اور کھل کے غیبتیں کرے گا کہ 2 نمبر نکلا گھر سے. ٹھیک ہے, یہ اور 99 پاکستانی گھروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے. باپ کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا کچھ سانس آئے, تو وہ کیا ایسی کیا 2 نمبر تکریم کا میں نے کرنا ہے کہ جو میرے سامنے ہو خالی. اف اینی تھنگ, میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں, میرے بچے کو پتہ نہیں تھا میں گھر آ گیا ہوں, جائے نماز پہ کھڑا ہوا مصلی پہ میرے مرنے کی دعائیں کر رہا تھا. تو یہ تقریباً اس طرح کے اچار نہیں ڈالنا ہے ہم نے تقریبوں کے. وٹ وی وانٹ از دا بیسٹ فار آر کڈس, اینڈ دا بیسٹ فار آر کڈس از گیون بائی اللہ. کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. اب وہ کیا کہ آپ نے بچے کی ایکسیسیبلٹی 100% رکھنی ہے. فرسٹ فون کال اگر باپ نہیں ہے نا بیٹے کا تو باپ فیل ہو چکا ہے. کسی مسئلے میں پڑا ہے نا اور بچے نے پہلی کال آپ کو نہیں کی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پھر باپ کیا ہوتا ہے. کسی اور کو کر رہا ہے آپ کے بارے میں کال. وہ یہ حالات ہو چکے ہیں وہ کہ ہی از کالنگ somebody else just to talk bad about his father. یہ تو کوئی اور ہی ایکسٹریم ہے نا. ادھر تو یہ تو بیماری ہو, یہ تو ہسپتال ہے. میں آپ کو ہیلتھی ہاؤس ہولڈس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ پہلی کال آپ کے بیٹے کی آپ کو ہونی چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے, اس پہ میرا دین خطرے میں آ سکتا ہے. یہ نشانی ہے آپ کے باپ نے کدھر اڑنا سکھایا ہوا ہے, کیونکہ بھائی تو کہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے. ورنہ 99% بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین خطرے میں. It's an amazing question to ask when a child calls his father and says کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یا میں نے کتاب پڑھی ہے اور میں نے یہ دوست سے بات کی ہے, اس نے ایک کوشچن پوچھا ہے, مجھے اس کا آنسر نہیں آتا. دس از دا گولڈن اپرچونٹی. کولمبس کو جب امریکہ ملا تھا اتنا بڑا اپرچونٹی, یہ اپرچونٹی ملی آپ کو. انسان آپ کے سامنے ایسے ایکسپوز ہو گیا ہے کہ پروں کی پوری اس نے اپنی جو ہے نا وہ اڑان کے لیے پر کھولنی ہے, اور آپ پوری حیت میں دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو, اور آپ کے اوپر آ گیا کتنا اوپر آپ اس کو چھالیں گے. اچھا سر, بس 2-3 سوال ہیں پھر ہم آپ کو فری کر دیں گے. شیور. ود لٹل اور نو نالج آف اسلام, ہاؤ ٹو کنڈکٹ ہوم اسکولنگ ورک شاپس فار کڈس. اچھا, ہوم اسکولنگ کا جو ایبسولوٹ کانسیپٹ ہے نا, اس میں اسلام جو ہے نا وہ ڈے 1 سے عربی کے تھرو, اسلام از اے پرپز. اوکے, اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ, یاد رکھیے گا. جس دن یہ سمجھ آ گیا نا آپ کو, ہوم اسکولنگ میں آپ تر گئے, آپ ریگولر لائف میں بھی تر گئے. اسلام از اے پرپز. اس کا مطلب ہے میں سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسلام کے لیے پڑھتا ہوں. اسلام کو کوئی سبجیکٹ نہیں بناتا. میں میتھس بھی پڑھوں گا تو اسلام نکال لوں گا اس میں سے. ٹھیک ہے, میں بایولوجی پڑھوں گا اسلام نکال لوں گا.
ورنہ کیا ہوگا, بایولوجی الگ, اسلامیات الگ. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. عربی سکھائیں گے تو بڑے بڑے گوروں کو عربی آتی ہے, جو ارامکو میں کام کرتے ہیں, ڈلرز ہیں, انجینئرز ہیں, عربی سیکھتے ہیں. وہ اسلام کے لیے تو نہیں سیکھتے, ان کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اس وقت ان کا جاب گئی, عربی بھی ختم, جاب چھوڑنی پڑی, فرینچ سیکھنا شروع کر دی, اسپینش شلمبرجر چلے گئی جی, فرینچ سیکھنا شروع کر دی. ہم جب عربی سیکھتے ہیں نا تو ہم بائی ڈیزائن عربی سیکھتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کرنی جا کے. I am going to live the next 50, 60, 70, 80 years based on every single second میرا امپروو ہو رہا ہوگا. ایک ایک ورقہ مجھے ملے گا کسی بھی کتاب کو, اس میں سے میں اللہ کا عرفان نکال لوں گا. عربی سے سیکھی. ہمارا پہلا سبجیکٹ جو کہ میں عربی بتا رہا ہوں, بچوں کو عربی سکھائیں, خدا را بچوں کو عربی سکھائیں, بڑوں کو بھی عربی سکھائیں, اس کے علاوہ تو کچھ چارہ نہیں ہے, عربی سیکھیں. مگر بچوں کو اتنا بڑا گفٹ دے دیں گے آپ کہ وہ مطلب نکالے گا قرآن سے, اور صحیح نکالے گا, جو کہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے. کیونکہ کتاب اپنے اپنے بندے کی تھاٹ کی انٹرپریٹیشن ہوگی, وہ اس کی لائف سے نکل رہی ہوگی. آپ کا بچہ اپنی لائف میں یونیک لائف الگوریدم میں جا رہا ہے, اسے جب قرآن کھولنا ہے, اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بتانے, جو صحیح بتانے, کہ وہ ہم سب پہ احسان کرے گا. پھر جب وہ بتائے گا نا مطلب, جیسے فخر الدین رازی نے کیا احسان, ہمیں وہ والے مطلب بتائے, حیران رہ گئے سارے کہ بات تو بالکل درست دیکھے ہی نہیں, کیونکہ ہماری لائف کسی اور پرسپیکٹیو سے ہمیں کائنات کو دکھا رہی تھی, ہم نے وہی پرسپیکٹیو سے دیکھیں. جب بھی میں کوئی کتاب کھولتا ہوں نا تو کتاب وہی دکھاتی ہے مجھے جس اینگل سے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور قرآن پاک اتنی ملٹی ڈیمینشنل 360 اینگل کے اوپر اللہ نے لکھی کتاب ہے کہ اگر ایسٹروناٹ پڑھے گا سائنس نکال لے گا, ٹھیک ہے, سوسیولوجسٹ پڑھے گا تو معاشرتیات نکال لے گا, سائیکالوجسٹ پڑھے گا نفسیات نکال لے گا, صحیح نکالے گا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ تو میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں, ابھی تو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گفٹ دیا, جو اس کے لیے اسپیشل گفٹ تھا. عیسیٰ ابن مریم کو حلم دیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع القلمی دی. جوامع القلمی کیا ہے کہ نبی اسلام کی جو حدیث ہوتی ہے نا, حدیث وہ سب سے شارٹ فارم ہوتی ہے, دا موسٹ کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جوامع الکلمی اتنی کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ, کہ اس میں سے جس بھی شعبے سے آ کے آپ پڑھیں گے اس شعبے کا مطلب پورا اور صحیح نکلے گا اس میں سے. یہ جوامع الکلمی ہے. اور جو اللہ نے میسج دیا ہوا ہے وہ اگر میں قرآن باقی کوئی آیت آپ کو سمجھاؤں گا نا تو میں اس میں سے اپنا فلیور ڈال کے آپ کو سمجھا دوں گا, اور آپ کو کیا پتہ کیا چیز کمی کر دوں, کیا چیز زیادتی کر دوں. ٹھیک ہے, بشری کوتاہی ہے میری. نبی اسلام کے پاس جوامع الکلمی تھی, وہ اتنا کنڈینسڈ میسیج ہوتا تھا کہ جب نبی اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے, تو وہ ایگزیکٹ وہی پیغام پہنچاتے ہیں انسانوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو پہنچایا, وداؤٹ این آئیوٹا آف بریکنگ. That is the power of the prophet, any prophet. مگر نبی اسلام کے پاس یہ ایک اسپیشل گفٹ آیا کہ جب نبی اسلام کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے تو اس میں سے جو بھی مطلب جس شعبے سے بندہ آ رہا ہے, اتنی لائف گزار کے اس پرسپیکٹیو سے دنیا اور کائنات کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے, اس کے لیے اتنی سونے کی کان ہے وہ, اور کوئی اور ہی مطلب ہے. اور دوسرا بندہ آ رہا ہے جو سائنس کے پرسپیکٹیو سے آ رہا ہے, کوئی فلسفے کے پرسپیکٹیو سے آ رہا ہے, کوئی اخلاقیات کے پرسپیکٹیو, سب کو اپنا اپنا مطلب مل رہا ہے اور سارے مطلب درست ہیں. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم جوامع القلم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنا ہی پرسپیکٹیو لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہی پرسپیکٹیو دیتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ابھی تیری لائف کا پیٹرن ہی کوئی اور ہے, تجھے کوئی اور مطلب نکالنے ہیں کائنات سے, اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے ہیں, تو کسی کی فوٹو کاپی نہیں ہے. اور جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کے بیچ میں اس کا مولوی آ رہتا ہے, اور وہ اچھی نیت سے لکھا ہوتا ہے, مگر وہ مولوی صاحب کا, مودودی صاحب کا پرسپیکٹیو ہے, وہ اسحاق صاحب کا پرسپیکٹیو ہے, وہ مولانا شفیع عثمانی کا ہے, مولانا محمد شفیع کا پرسپیکٹیو ہے, وہ معارف القرآن کو لیا, وہ اللہ کا پرسپیکٹیو نہیں ہے, وہ ٹھیک پرسپیکٹیو ہے. مولانا شفیع صاحب جہاں تک پہنچے, ٹھیک ہے, ون آف دا فائنسٹ books you'll read is Ma'arif al-Quran, but that's not what you are supposed to get. You are supposed to get your own perspective and give it to us. ہمارے پاس millions of ways of looking at the same آیا ہونے چاہیے تھے کہ بھائی ہر بندے نے اپنی طریقے سے اپنی لائف میں سے ایک جوس نکال کے ہمیں دیے, and we are getting richer every day. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کا مولوی ہونا ضروری ہے, ہر مسلمان کا قرآن پاک کے اندر غوطہ لگانا ضروری ہے. یہ 1800 مولوی الگ کر دیا ہم نے, اب 1800 پرسپیکٹیو رہ گئے, سارے صحیح ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. بریلوی اللہ کی قسم ٹھیک ہیں, صحیح پہنچے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کو جس طریقے سے بریلوی نے پہچانا ہے, کاش ہم سب پہچان لیں. اہل بیت کو بالکل صحیح پہچانا ہے شیعوں نے,
صحیح پہنچی ہیں وہ. کاش ہم پہچان لیتے اہل بیت کو ایسے جیسے اہل تشیع نے پہچانا. غور سے سمجھیں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کسی مودودی کرتا رہتا ہوں. آل آف دیز آر جیمز, ہیرے, ان کی چمک ہر بندے کو روشن کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحم اللہ کی جس اپیل کو ملینز نے پکڑا تھا, کوئی بچے بیوقوف نہیں تھے سارے, بالکل بڑے بڑے اسکالرس نے کہا تھا بات. نبی علیہ السلام کی جو اینگل جس بندے احمد رضا بریلوی صاحب نے جس طریقے سے پکڑ لیا, ابھی تک میں نے نہیں پڑھا کوئی اسکالر جس طریقے جیسے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے. سو میں کیوں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان کے کتنے ہیں, 1%, 2%, یہ میں ایکسٹراویگنٹ نمبر دے رہا ہوں آپ کو. کاش ہمارا 25 کروڑ میں سے ایٹ لیسٹ 1 کروڑ ہی مولوی ہو جاتا. 1 کروڑ بندہ قرآن پاک کو ایکسپلین کر رہا ہوتا. سوچیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ, اور کتنے تھاٹ پروسیسز جی کس لیول کے ہمیں اینگلز مل جاتے. سائنس بھی آنی تھی اس میں میتھس بھی آنی تھی. بالکل. سو وی نیڈ ٹو ہیو عربی, وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ سبجیکٹ میٹرز جو کہ ہر طریقے سے اسلام کو پرپز بنا کے ایکسپلین کر رہے ہوں کہ ہوم اسکولنگ کے اندر کس طریقے سے. میں نے عربی سے اسٹارٹ کیا کریکولم. میں آپ کو ویسے ایک لائن میں بتاؤں گا, میں پہلے فلسفہ سمجھانا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے لینگویجز, دماغ بتا رہا ہے کہ مجھے کیا سکھاؤ. ہمیں بھوک لگتی ہے تو کون سا حصہ بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے؟ پیٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے دماغ بتاتا ہے کہ اس وقت مجھے کس چیز کی بھوک ہے. سب سے پہلے انسانی دماغ کہتا ہے مجھے زمانے سکھاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دماغ کہتا ہے مجھے میتھمیٹکس الگوریدم سکھاؤ. میتھمیٹکس کیوں کہتا ہوں, الگوریدم سکھاؤ. اس کے بعد وہ اپروپریشن کرتا ہے الگوریدمس کی. سائنس سے بہتر اپروپریشن کوئی کر نہیں سک رہا اس وقت. پزلز, بگر پزلز آف دا یونیورس فزکس سالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پزلز آف دا باڈی بایولوجی سالو کر رہی ہے, کیمسٹری سالو کر رہی ہے. سو نیچرل سائنسز خود ہی فٹ ہوتی ہیں میتھمیٹکس کے اوپر. میتھمیٹکس از اے مدر آف آل نیچرل سائنسز. سو میتھمیٹکس بیس بنانی ضروری ہوتی ہے اس لیے, ورنہ میتھمیٹکس اٹ سیلف اکیلے میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اتنا آپ کو جب تک سائنسز پوری کی پوری طریقے سے اس پر آ کے بیٹھیں گے نہیں. سو لنگوسٹکس کی ایج آ رہی ہے, دماغ خود کہہ رہا ہے پزلز نہیں کریں گے دماغ چھوٹا رہ جائے گا. پرابلم سالونگ نہیں کریں گے دماغ کے پاؤنز ہی نہیں بنیں گے. ڈینڈرائٹس ہی تھوڑے سے ہوں گے. چھوٹا سا مہران کا انجن لگا ہوا ہے, دوسری طرف مرسیڈیز آ رہی ہے جس نے پزل سالو کیے ہیں. ادھر ہم اسلام کریے مہران, وہ مرسیڈیز آ کے ایتھیزم کر رہی ہے. آپ خود سوچ لیں کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم آرگیو ہی نہیں کر سک رہے ہیں بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو دا برینز ٹو آرگیو. اٹس ناٹ اباؤٹ رٹے آرگیومنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تھاٹ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. سو لنگوسٹکس, نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, 12ویں-13 سال میں سائیکالوجی پڑھائیں, سوسیالوجی پڑھائیں, دبا کے پڑھائیں, رگڑا دیں ان کو کیس اسٹڈیز دیں گے, سالو کرو. معاشرتیات کے مسائل ہیں, عمرانیات کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اور اس دوران اسلام کہاں پہ آ رہا ہے, ہر جگہ اسلام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک عربی کے تھرو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے, عربی آ گئی, آپ چلیں آپ قرآن پاک میں آپ ساتھ ساتھ سائنس نکالیں نا اس میں سے. اب سوشل سائنسز میں آ گئے ہیں, آئیں نظر معاشرتی مسائل نکالیں قرآن پاک میں سے, حدیث میں سے. ٹھیک ہے, ساتھ آ رہا ہے. اب اس کو عربی نہیں آتی تو پھر وہ انڈائریکٹ راؤٹس کے تھرو انٹری کر رہا ہے. سو اٹس اے ویری سمپل میکنزم. اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا نا, انجوائے دا بیوٹی آف سمپلسٹی. دماغ خود بتاتا ہے کہ اس کو کون سے سبجیکٹس چاہیے. آپ نے بس ایک بات یاد رکھے, کچھ سبجیکٹس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کچھ کو ذرا کم. تو میتھمیٹکس 7-8 سال تک چلے گا, شروع ہوگا 7ویں-8ویں سال میں, مگر چلے گا 7-8 سال تک, 14-15 سال تک لگاتار ایوری ڈے وہ جو بھی فریکوینسی آپ نے رکھی ہے. میتھمیٹکس نہیں چھوڑنی, ساتھ ساتھ سوشل سائنسز بھی چل رہی ہیں بعد میں, مگر اس دوران میتھمیٹکس اپنا کور دے رہا ہے کیونکہ اس کی اسکوپنگ زیادہ ہے, اس کی جو ڈیپتھ ہے, جو کور ہے اس کا, وہ بہت زیادہ ہے. سو فزکس یا نیچرل سائنسز بھی آگے اوور لیپ کرتی ہیں سوشل سائنسز کو. سوشل سائنسز کے دوران آپ تھیولوجی پڑھائیں, پراپر پوری طریقے سے فلسفہ پڑھائیں, اسلام کا کیا ہے, پوری طریقے سے اس کو تفسیر اور شرح کے اندر گوتے لگوائیں. حدیث کی شرح ہوتی ہے اور قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. اب وہ سوشل سائنسز کی ایج میں آ گیا, 8 سال کے بچے کو تفسیر کیوں پڑھائیں گے ہم, اس کو تو پتہ ہی نہیں پرابلم کیسے سالو کرنی. بالکل. چلیں سر, دیٹ واز اے ویری پروفاؤنڈ تھاٹ اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. آپ نے بڑا ٹائم دیا ہمیں. سر تھینک یو فار ہیونگ می. This has been a pleasure. Amazing set of questions. I wish more people can ask these kind of questions. چلیں سر, تھینک یو.